کو حل کر سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا اعمال ہے، مومن کا جو اعمال ہے، تہجد ہیں، اشراق ہیں، چاشت ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہیں، سورہ یاسین کا پڑھنا ہے، سورہ ملک اور سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے، اور اسی طرح نماز کا پڑھنا ہے، مسنون دعائیں جو پڑھنا ہے، یہ سارے مومن کے ہتھیار ہیں۔ یا بھائی، مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نوکری کریں گے تو کھائیں گے، ہم کمائیں گے تو کھائیں گے، سمجھ میں آ جی؟ یہ ہمارا بھول ہے۔ جو لوگ نوکری نہیں کرتے وہ بھی کھا رہے ہیں، جو لولے لگ رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جو بستر پر ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ اعمال جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، سمجھ میں آئی؟ اعمال مومن کا ہتھیار ہے۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا ہے، نفحۃ العرب ایک کتاب کا نام ہے، ادب کا، اس میں ادب کا کتاب میں کیا، یہ بات میں نے کئی مرتبہ حضرات کو بتایا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامان تجارت لے کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو پیچھے سے ایک ڈاکو آیا، آ کر اس کو کہا رک جاؤ۔ تو اس نے دیکھا کہ واقعی یہ ڈاکو ہے، یہ تو میرے مال لینے کے لیے آیا، تو اس کے پاس ہاتھ خالی تھا، رک گیا۔ تو وہ ڈاکو جب قریب آیا تو کہنے لگے یہ مال، اپنا مال لے جاؤ، یہ تمہارا مال ہے، اسی کے لیے تو آپ آیا ہے، اب مال کے لیے میں جان تو نہیں دے سکتا۔ تو کہنے لگے یہ تو میں نے لینا ہی لینا ہے، یہ تو میرا مال ہے، لیکن میں نے آپ کی جان بھی مارنا ہے، میں نے آپ کو بھی مار دینا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، جا کے پیچھے بتا دے گا، پھر پیچھے سے آئیں گے، میرا مجھ سے لے جائیں گے، مجھے بھی مار دیں گے، تو یہ مال لے جانا میرا کسی کام کا، کسی فائدے کا نہیں جب تک میں آپ کو نہیں ماروں گا۔ آپ کی جو آخر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، آپ کی کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا کرو، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ کتنے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے دو۔ باقاعدہ نفحۃ العرب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس نے 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل کے اندر جب نیچے دعا والی جو جگہ ہم دعا پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد، اس میں یہ والی دعا پڑھی، یا ودود یا ودود۔ یہ دعا میں نے اسی وقت جب میں نے یہ کتاب پڑھی اور جب یہ مسئلہ، یہ واقعہ سامنے آیا، تو اسی وقت وہیں بیٹھ کے میں نے یہ دعا زبانی یاد کیا، اس کی فضیلت دیکھ کے، اس کی عظمت دیکھ کے، سمجھ میں آ جائے؟ یا ودود یا ودود، یا ذل العرش المجید، یا مبدئ یا معید، یا فعال لما یرید، نسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک، ونسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک، ونسألک برحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مقصوص۔ درود شریف کے بعد اس بندے نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور سلام پھیرا۔ سلام پھیر کے دیکھا تو ڈاکو کا جو سر تھا نا وہ ادھر پڑا ہوا تھا، اور باقی جثہ ادھر پڑا ہوا تھا، اور ایک بندہ تلوار لے کر جو ہے نا ساتھ کھڑا تھا۔ تو اس کی تو جان میں جان آ گئی۔ اس نے پہلے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اس مشکل گھڑی میں کدھر سے تو تشریف لے آیا، میری مدد کی آپ نے۔ اس نے کہا یہ جو دعا آپ نے پڑھی ہے اپنی نماز کے اندر، میں اس دعا کا نوکر ہوں، میں فرشتہ ہوں اور اس دعا کا نوکر ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ پڑھا تو مجھے اللہ نے کہا کہ فوراً حاضر ہو جاؤ، تو سکونوں کا اندر میں نے اللہ کے ہاں حاضری دی، اور دوسری مرتبہ پڑھا تو اللہ نے کہا دوسری مرتبہ پڑھنے ختم کرنے سے پہلے اس کے پاس پہنچ جاؤ، اور تیسری مرتبہ پڑھنے سے پہلے اللہ نے کہا اس کی گردن اتار دو، ڈاکو کی گردن اتار دو۔ تو میں نے اللہ کے حکم پورا کیا، میں نے اپنی اس دعا کی نوکری کی جو میرے ذمہ تھا حق ادا کیا۔ بتاؤ کہ اعمال مومن کا ہتھیار ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں بھائی؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آٹا ختم ہوتا ہے، باقاعدہ احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے
تو وہ جاتا ہے جا کر 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیتا ہے کہ یا اللہ میری اس آٹے والی پریشانی کو ختم کر دے۔ غور سے سننا، یہ جو ایک گرجنے سے جو نا 4-5 بارش کے فوارے آنے سے رات کو تم لوگوں نے مسجد خالی کیا ہوا تھا، ہاں رمضان کا مہینے میں، ہاں جیسے کہ کوئی قیامت آ گئی تھی، بارش بھی اتنی نہیں تھی، بس پھوپھا اس طرح کا، سمجھ میں؟ تو آپ غور سے سنو اس کو۔ تو وہ صحابی جاتا ہے اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیتا ہے، ہاں نماز کے ذریعے سے اپنی روٹی پوری کرتا ہے، اور پڑھنے کے بعد دوسرے کمرے میں جاتا ہے تو چکی چل رہا ہوتا ہے، چکی چل رہا ہوتا ہے، برتنوں میں برتا ہے، آٹے سارے جتنے بھی اس کے پاس سامان ہے سارا بر لیتا ہے۔ جب ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے نیچے کتنے دانے ہوں گے جو نکلتے جا رہے ہیں۔ اس نے پاٹ اٹھا کے نیچے دیکھا تو ایک ہی دانہ تھا۔ بھاگتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا میرے گھر میں ایسا ماجرا ہوا۔ اس نے کہا تمہاری ان 2 رکعتوں کا اندر اتنی طاقت تھی، تمہارے ان 2 رکعتوں کا اندر اتنی طاقت تھی، اگر تم نے چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو یہ چکی قیامت کے دن تک چلتا ہے۔ بتاؤ نماز کا اندر طاقت ہے یا نہیں؟ یہ روزی کو کھینچ کے لاتا نہیں لاتا؟ قرآن اس کے اوپر شاہد ہے۔ یہ جو میں نے کسے بتایا نا، اس کے اوپر قرآن گواہ ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ آپ لوگوں کو قرآن پر یقین ہے؟ ہاں